آج بڑے بڑے علماء ہیں، تاریخ سب کے سامنے ہے، سیرت سب کے سامنے ہے، کوئی مائی کا لال بتائے کیا صدیق اکبر کے مجبور کرنے پر صدیق نے اسے سمجھایا نہیں ہوگا کہ اذان اللہ کے لیے ہوتی ہے، اذان دین کے لیے ہوتی ہے، اذان اسلام کے لیے ہوتی ہے؟ لیکن بلال نے صاف صاف کہا کہ میں اذان دیتا تھا اس رخ بددعا کے لیے، میں اذان دیتا تھا اپنے مصطفیٰ کے لیے۔ سبحان اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان نہیں دی۔ جس ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت بلال نے صدیق اکبر کے کہنے پر یا حضرت صدیق کے لیے اذان دی ہے، مؤرخین، محدثین، مفسرین نے اس حدیث کو رد کر دیا ہے کہ حضرت بلال نے صدیق اکبر کے لیے اذان نہیں دی۔ یہاں تک کہ البدایہ والنہایہ میں علامہ ابن کثیر، جو دوسرے حضرات جو ان چیزوں کے اوپر یقین نہیں بھی رکھتے ان کے امام ہیں، انہوں نے اس بات کی تردید کی ہے کہ بلال کا ایک ہی جواب تھا کہ میں اذان دیتا تھا اپنے نبی کے لیے۔ اسی حقیقت کو حضرت علامہ اقبال نے کہا کہ ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری، کسی کو دیکھتے رہنا گویا نماز تھی تیری، اور اذاں ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی اور نماز اس کے نظارے کا ایک بہانہ بنی۔ وہ پیار تھا، وہ محبت تھی، یہاں تک کہ حضرت بلال نے مدینہ چھوڑ دیا، مدینے سے شام چلے گئے اور شام جا پکا ڈیرا لگایا کہ اب کیا لینے جاؤں گا وہاں جاؤں گا حضور نظر نہیں آئیں گے، پھر قیامت ٹوٹے گی میرے اوپر۔ لیکن عجب بات، امام ابن عساکر نے تاریخ دمشق کے اندر، ابن عساکر کے اندر لکھتے ہیں کہ ایک رات، عجب رات ہوئی، رحمت کی برسات ہوئی اور خواب میں حضرت بلال کی نبی کریم سے ملاقات ہوئی، اور سرکار دو عالم خواب میں ملے حضرت بلال کو اور ارشاد فرمایا ما ھذہ الجفوۃ یا بلال، بلال یہ کیسی جفا ہے، کتنا وقت گزر گیا ہے تو ہمیں ملنے ہی نہیں آیا۔ لفظ یہ ہے اما آنا لکا ان تزورنی یا بلال، بلال ہم سے ملاقات کا وقت کب آئے گا، کب ہم سے ملنے آؤ گے، کیوں ہمیں چھوڑ گئے ہو، کیوں ہم سے منہ موڑ گئے ہو؟ اما آنا لکا ان تزورنی یا بلال، بلال ہم سے ملاقات کرنے کب آؤ گے؟ بس رات کو ملاقات ہوئی، صبح ہوئی تو حضرت بلال بے چین بے قرار ہو گئے، مدینے کے لیے تیار۔ پوچھتا ہے سارا شامی سنسار، بلال تو شام میں پکے ڈیرے لگانے آیا، تجھے کس نے بلایا؟ اس کو کہتے ہیں جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا۔ یہ بڑے کرم کے فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ کچھ وہ بدبخت ہیں جو مدینے جاتے نہیں، کچھ وہی ہیں جن کو نبی کریم بلاتے نہیں، کچھ وہ ہیں جو مدینے سے جاتے ہیں، سرکار خود کرم فرماتے ہیں، سونے والوں کو جگاتے ہیں، جگا کے خود بلاتے ہیں جن پہ کرم فرماتے ہیں۔ حضرت بلال، اب شام والوں نے کہا بلال تو کہتا تھا میں پکے ڈیرے لے کے آیا، لیکن پھر تو چلا مدینے کو۔ حضرت شاہ حسین لاہور والے کی وہ آہ نکلی، وہ کہتے ہیں حالت وہی ہوئی کہ میں بھی جانا جھوک رانجھے دی، کوئی میرے نال چلے پیراں پیندی، منتاں کر دی پر جانا تے پیا کلے۔ حضرت بلال شام کو چھوڑ کے چلے مدینے والے۔ اب جس وقت حضرت بلال مدینے آئے، آج کتابیں چھپتی ہیں، لوگ کتابیں بانٹتے ہیں اور حاجیوں کو سمجھایا جاتا ہے کہ مدینے جانے کی چندہ ضرورت نہیں، اگر جانا بھی ہے تو مدینے جاؤ تو مسجد نبوی کی نیت کر کے جاؤ۔ اب دیکھتے ہیں بلال کدھر جاتا ہے، سیدھا مسجد میں جاتا ہے یا نبی کے مزار پہ جاتا ہے؟ بلال جدھر جائے گا مسلمان ادھر جائے گا۔
ابن عساکر میں لفظ میں پڑھ دیتا ہوں، حضرت بلال شام سے چلے مدینے، اب جل رہے ہیں نبی کے عشق میں سینے، حضرت بلال جا رہے ہیں مدینے، جب مدینے کی حد میں پہنچے تو بجائے سیدھے مسجد میں جانے کے عطا قبر النبی، حضرت بلال سیدھے آئے حضور کے مزار پہ، سیدھے آئے حضور کے مزار پہ، جعل یبکی، آنکھوں میں آنسو کا طوفان ہے، عشق نبی میں پکڑی جان ہے، بلال کا ماتھا منہ آج نبی پاک کے مزار کی خاک پہ قربان ہے۔ اور خود امام ابن عساکر کا یہ بیان کہتے یو مرغ وجہہ، حضرت بلال سیدھے حضور کے مزار پہ آئے، اور یو مرغ عربی میں مراغا، یو مرغ تمریغ کا معنی ہے کہ رگڑنا، مٹی کے اوپر رگڑنا، حضرت سیدنا بلال نے اپنا منہ نبی پاک کی مزار پاک کی خاک پہ رکھا، پھر رگڑا اسے۔ اب کون جانے یہ جو مدنی کے روزے کی خاک ہے یہ کتنی پاک ہے، یہ کتنی پاک ہے، اور یہ جو حضرت سیدنا بلال کا عمل ہے ہمارے لیے دلیل کی آخری شکل ہے، بھٹک گئی لوگوں کی عقل ہے، بلال کا صحیح عمل ہے۔ اب حضرت بلال رو رہے ہیں، اب سر اٹھایا، مدینہ امنڈایا، بلال اذان سنا، اذان سنا، اب وہ اذان سناتا تو کیسے، ہوش حواس قائم نہیں، کیسے اذان سناتے حضرت بلال، اب حالت آپ کی ہوش حواس سب جا چکے، کوئی چیز سلامت نہیں، لوگ آپس میں کہتے ہیں کہ کون مجبور کرے، کون بلال کو کہے اذان دے۔ اچانک لوگوں کے ذہن میں آیا حسن حسین کو بلاؤ، ان سے کہلواؤ، اگر ان کی زبان پہ یہ حکم آئے گا بلال بامرے مجبوری اذان سنائے گا، ہمیں یاد وہ بچھڑا زمانہ پھر پلٹ آئے گا۔ اب حسنین کریمین، حسن حسین نبی کے لاڈلے، نبی کے پیارے، کیونکہ بلال ان پہ جان وارتے تھے، قربان ہوتے تھے، اب دونوں شہزادے جو سامنے آئے، دوڑ کے حضرت بلال نے دونوں کو گلے لگایا، اب حسن حسین کی آہ نکلی، روئے شہزادے نبی کے، کہا بابا بلال تو بھی چلا گیا، نانا بھی چھوڑ گئے، ہماری ماں بھی ہمیں چھوڑ گئی، ہم یتیم ہو گئے بابا بلال، والدہ بھی سیدہ بھی چلی گئی، ہمارے نانا پاک بھی گئے، تم بھی چلے گئے۔ اب لوگوں نے کہا شہزادو اس کو بولو اذان کہے، ادھر حسن پاک نے، ادھر امام حسین نے پکڑا، بلال اذان دے، بلال اذان دے، بلال کی آہ نکل گئی، سارا زمانہ کہتا بلال چپ رہتا، لیکن اب عشق کی مجبوری ہے، اگر دل چاہے نہ چاہے اذان دینا ضروری ہے، کیونکہ میرے سامنے جوڑا نوری ہے، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا، اور یہ بھی تھا زمانہ نور کا۔ حضرت بلال جب چڑھے پھر منبر پہ، دی اذان، الوفاء الوفا، علامہ سمہودی کی مدینہ پاک کی تاریخ سے لے کر ابن عساکر تک ہر کتاب میں لکھا ہے کہ جب حضرت بلال نے اذان شروع فرمائی، قیامت سے پہلے مدینے میں قیامت آئی، یہاں تک کہ مدینہ تھر تھر رایا، ایسے لگتا تھا کہ نبی پاک واپس پلٹ آئے، حضور پھر دنیا میں تشریف لے آئے ہیں، پردہ دار بیویاں پردوں کو کھول کے، پردوں کو چھوڑ کے نکلی، روتی ہوئی نکلی کہ کیا حضور کا دور پھر پلٹ آیا، کیا اللہ کا نبی پھر لوٹ آیا ہے۔ اب حضرت بلال اذان کہتے کہتے، یہ ترانہ کہتے کہتے، جب سرکار دو عالم کا ہونٹوں پہ نام آیا، عادت کے مطابق آنکھ کو پھیر کے مصلی کی طرف جو لگایا، جب وہ چہرہ والضحیٰ نظر نہ آیا،
پھڑک کے بلال زمین پہ آیا، اب تڑپ رہا ہے، ایڑیاں رگڑ رہا ہے، صدا لگا رہا ہے، مجھے مدنی کا زمانہ یاد آ رہا ہے۔ اس لیے حضرت سیدنا بلال کی ہستی، پھر جس دن بلال دنیا سے گئے ہیں وہ منظر بھی بڑا عجیب ہے کہ حضرت بلال کا آخری وقت آیا، حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے نظروں کو اپنے دروازے کی دہلیز پہ لگایا، شاید کوئی آیا۔ اب نظریں دہلیز پہ لگی ہوئی ہیں، دل میں تمنا اور ارمان انگڑائیاں لے رہے ہیں، جے جیندیاں منہ نکلے دانی بھی لنگ آمی وقت دفن دے، دیکھ گھنی تیرے آون تے کھلوے سن بند کفن دے۔ کریم شاید آ جائے، بس نظر لگی تھی اور سامنے عزرائیل آ گئے، ملک الموت آ گئے۔ ملک الموت آئے، پہلے بلال رو رہے تھے، آنسو جاری تھے، اب حضرت عزرائیل کو جو دیکھا تو حضرت بلال نے خوشی سے نعرہ لگایا۔ لفظ یہ ہے واہ تربا، واہ تربا، واہ خوشی کا ویلا آیا، واہ جھومنے کا وقت آیا، واہ عید کا وقت آیا۔ بیوی لپٹ گئی، اس نے کہا ہمارا گھر اجڑ رہا ہے اور تم نعرے خوشی کے لگاتے ہو۔ جب گھر والے گھروں سے جاتے ہیں گھر اجڑ جاتے ہیں، کیونکہ تو بیلی تے سب جگ بیلی تے نا بیلی وی بیلی، سجنا باج محمد بخشا سنی پئیے حویلی۔ بلال تو ہے نور گھر میں ہے، تو ہے سب کچھ سلامت گھر میں ہے، اب تو جا رہا ہے لیکن جاتے ہوئے لوگ روتے ہیں، تو خوشی کے نعرے لگا رہا ہے۔ بیوی نے کہا واہ حزنا، واہ حزنا، ہائے غموں کا وقت، ہائے دکھوں نے گھیر لیا غریب خانے کو۔ بیوی نے واہ واہ کی، بلال نے جاتے ہوئے واہ واہ کی کہ واہ خوشی کا ویلا آیا۔ بیوی نے جب پوچھا کہ جانے والے موت کو دیکھ کے یوں جشن کوئی نہیں مناتا، کیوں مناتے ہو؟ حضرت بلال نے فرمایا تو پگلی دیوانی نہیں سمجھ رہی، تو کیوں روتی ہے؟ کہا کیونکہ آپ جا رہے ہیں۔ کہا لیکن مجھ سے پوچھ میں کدھر جا رہا ہوں؟ فرمایا غدن القل احبتا محمدن و حزبہ، بس ابھی تھوڑی دیر ہوگی، عزرائیل آئے گا، ہاتھ میرے سینے پہ ٹکائے گا، روح بدن سے جائے گا، سامنے میرا سونا پیارا محمد آئے گا، جب مرتے ہی وہ مجھے گلے لگائے گا، جب ان کی دید ہوگی یہ موت نہیں ہوگی، پھر میری عید ہوگی۔ غلام فریدا لکھ عید منے ساں، جڑا وچھڑے مل سن ماہی، جب ماہی مکھ دکھاتا ہے پھر مرتے ہوئے بھی عاشق جشن مناتا ہے، پھر وہ موت نہیں ہوتی، وہ موت کا منظر عید بن جاتا ہے۔ آج بھی صدیاں گزر گئیں لیکن بلال ہر ایک مسلمان کو یاد آتا ہے، اور ہم نے جو آج عشق و محبت کا بنایا استعارہ، وہ بھی پوری تاریخ اسلام میں ہے حضرت بلال پیارا۔ اور یہ تھا انتہائی اختصار کے ساتھ بلال کی زندگی کا مختصر نظارہ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ محترم ناظرین، عشق و وفا کی داستان آپ سماعت کر رہے تھے، اور آسمان عشق کے مہتاب سیدنا حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر آپ حضرت علامہ مفتی خان محمد قادری صاحب کی زبان سے آپ سماعت کر رہے تھے۔ ٹی وی کی سکرین پر آپ ہمارا اسٹوڈیو کا نمبر دیکھ رہے ہیں، تو آپ لائیو کال بھی کر سکتے ہیں انشاءاللہ کہ علامہ صاحب آپ کے سوالوں کا جواب بھی دیں گے۔ تو ایک علامہ صاحب کالر ہمارے ساتھ ہے، ان کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ ہاں جی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی میرے بھائی کون اور کہاں سے بول رہے ہیں؟ میں عطاء المنان بول رہا ہوں لندن سے۔ عطاء المنان، مولانا صاحب کی خدمت میں بھی سلام۔
جی وعلیکم تو السلام. میں نے ابھی ٹی وی لگایا ہے تو بہت ہی اپنے انہوں نے مخصوص انداز میں ایک بہت ہی اچھے جی جی واقعہ کی طرف توجہ دلوائی. جی تو بس میں اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں کہ یقیناً جب یہ واقعہ سنتے ہیں جی تو آج بھی اگر کوئی انسان کو مومن سچے دل سے اس کو بیٹھ کے تھوڑا سا تصورات میں لائے جی جی تو وہ وقت جب سیدنا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کے دوبارہ ایک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال سے اس دنیا کے بعد اذان دی تو کیسے فرتے جذبات سے لوگ گلیوں میں نکل آئے اور ہر آنکھ اشکبار تھی. جی جی. تو بہرحال یہ محبت اور عطا عشق کی منان بات ہے. بھائی آپ کا تو بہت شکریہ, آپ نے اصل بات پسند جو میں کیا کہنا ہمارے چاہتا ہوں پروگرام کو. کہ جی جی آج بھی ہمیں جو ہے اس چیز کی سخت ضرورت ہے کہ ہم حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کی محبت کو جس رنگ میں ہمیں محسوس کرنا چاہیے اس رنگ میں اس کو پائیں, اور جتنا بھی ہم سے ذاتی طور پہ یا اجتماعی طور پہ ہو سکے حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اور کردار کو اور آپ کے صحابہ کی سیرت اور کردار کو اپنی زندگیوں میں شامل کرنے کی کوشش کریں, جی کیونکہ محبت کا اصل تقاضا میں یہ ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ اسی طرح پورا ہو سکتا ہے, بے شک. اور ہمیں اپنی ذاتی زندگیوں میں بھی امن اسی طرح نصیب ہو سکتا ہے, اور ہم دنیا کے لیے بھی امن کا پیغام اسی طرح پھیلا سکتے ہیں جب ہم اسی سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف رجوع کریں. تو بہرحال آپ کا پروگرام مجھے ابھی میں نے لگایا بہت اچھا لگا, خاص طور پہ اس واقعہ کے لحاظ سے یہ بہت ہی ایک دل پہ اور روح پہ اثر انداز ہونے والا واقعہ ہے. جی عطا منان بھائی آپ کی کال کرنے کا بہت شکریہ, آپ نے ہمارے پروگرام کو پسند کیا. اللہ آپ کے جذبہ محبت کو سلامت رکھے, اور یہ ہر جمعرات رات 10 بجے یہ پروگرام ہمارا عشق ہے رہبر مرشد ہادی, اور اس میں انشاءاللہ ہم ہر جمعرات کو کسی ایسی ہستی کا ذکر چھیڑا کریں گے جس سے ہمارے ایمانوں کو بھی جلا ملے اور ہمارا جذبہ محبت جو ہے وہ اور پروان چڑھے. تو آپ خود بھی پروگرام یہ ہمارا دیکھتے رہا کریں اور اپنے دیگر دوستوں کو بھی جو ہے بذریعہ میسیجز اس پروگرام کے بارے میں ضرور بتائیں. علامہ صاحب ماشاءاللہ. جی ایک اور کال ہے, پھر ہم کچھ میرے ذہن میں بھی سوالات ہیں اس کی طرف بھی آئیں گے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون میرے بھائی اور کہاں سے؟ میں سلمان بول رہا ہوں, یہ اوسلو سے, ناروے. جی سلمان بھائی کیا سوال پوچھیں گے؟ سوال آپ کیا پوچھنے ہیں, اپنا مولانا صاحب جو آئے ادھر مرشد صاحب, انہوں نے اتنی اچھی تقریر کی ہے کہ بس وہ ساری تقریر کے دوران جو ہے نا بس کہنے کے آنسو ہی گرتے رہے, اور اتنا دل پر اثر ہوا کہ اب اس کو کیا لفظوں میں بیان کیا جائے. سلمان بھائی آپ نے ہمارے پروگرام ایک کو پسند کیا. حسرت سی پیدا ہوئی ہے تو آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے جتنے بھی صحابہ رسول ہیں وہ کشتہ عشق بنے ہیں. جی جی اگر ہمیں ان کا لاکھواں کروڑواں حصہ بھی اگر حاصل ہو جائے تو یہ ہمارا جو نظام ہے یہ ایک شیطانی نظام مسلمانوں کے اوپر جو مسلط کر دیا گیا ہے, جی جی عقائد کے لحاظ سے بھی, اعمال کے لحاظ سے بھی, اکنامیکل, معاشی, سیاسی, سارے جھگڑے ہمارے جو ہے سیدھے ہو جائیں. جی جی تو آپ جو اس بارے میں مسلمانوں کو کہیں کہ آپ کی نتیجات جو ہے اللہ اور اللہ کے رسول کے عشق میں, مجھے یہی کہنا تھا. سلمان بھائی اللہ آپ کے جذبہ محبت کو سلامت رکھے. علامہ صاحب یہ ہمارے کالر جس محبت اور عقیدت کے اظہار کر رہے ہیں آپ کی سپیچ سننے کے بعد, اور اس جذبہ عشق جو لوگوں تک پہنچانے کی ہم نے صحیح کی ہے, تو اس پر آپ کیا ارشاد فرمائیں گے؟ گزارش یہ ہے کہ ہم نے آغاز میں ہی عرض کیا ہے کہ ہم یہاں زخم لگانے کے لیے نہیں, ہم زخموں کے اوپر مرہم رکھنے کے لیے بیٹھے ہیں, اور اس کے لیے مرہم محبت ہی ہو سکتی ہے. وہ اللہ کا پیار ہے, اللہ کے رسول کی محبت ہے. اور یہ جو بھی ہمارا مسلمان بھائی ہے ہر سینے میں محبت کا جذبہ چھپا ہوا ہے. یوں سمجھ لے کہ تار موجود ہے, اس تار پہ انگلی رکھنے کی ضرورت ہے. جی علامہ صاحب قطع کلامی آپ کی معاف. بہت سے کالر ہمارے ساتھ ہیں, ان کو ہم شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. اگلے کالر. ہلو جی میرے بھائی کون اور کہاں سے؟ میں عبد الباری بول رہا ہوں, ملٹکین سے یاد کال ملاؤنا. جی جی عبد الباری صاحب کیا ارشاد فرمائیں گے؟ ذرا مولانا سے ملاؤنا. جی جی وہ آپ کی بات سن رہے ہیں. سن رہا ہوں جناب. جی حضرت میں سن رہا ہوں جناب. آپ ارشاد السلام علیکم فرمائیں. مولانا صاحب. حضور وعلیکم السلام. بسم اللہ بسم اللہ ست بسم اللہ. حضرت امت علیہ رحمت کی دعاؤں کا مظہر بن کر تکبیر چینل پر
इश्क व मस्ती का नारा बुलंद, इश्क व मस्ती का तराना गुनगुनाने पर आपको सद मुबारक हो जनाब। ये जो अल्लाह हमें करीम अपने रसूल अमीन अलैहि तैयब व तस्लीम माशाअल्लाह, का सदका मुसलसल आपको ये प्रोग्राम जारी और राजदारी रखने की तौफीक अर्ज़ानी फरमाए। बस जो कुछ उन्होंने हमें अमानतें दी हैं, अल्लाह तौफीक दे हम उनको बांटें आगे। अल्लाह ताला और सलाहियतें और उजागर फरमाए। आमीन। जी अस्सलाम वालेकुम। जी, हमारे साथ थे हज़रत अल्लामा मौलाना अब्दुल बारी साहब, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। जी, एक और कॉलर हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मेरे भाई, कौन और कहाँ से? मैं जी लेस्टर से बोल रहा हूँ, मोहम्मद दीन शाह। मोहम्मद दीन शाह लेस्टर से। जी मोहम्मद दीन शाह साहब, क्या आप इरशाद फरमाएंगे? हेलो जी जी जी, इरशाद फरमाएं। आप लाइव इस वक्त बात कर रहे हैं तकबीर टीवी पर। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम आपको भी और हजरत साहब को भी जी। जी वो अस्सलाम रहमतुल्लाह, बिस्मिल्लाह। माशाल्लाह जी, सबसे पहले तो मैं तकबीर टीवी वाले की पूरी टीम की हम शुक्रिया अदा करते हैं कि इतनी खूबसूरत प्रोग्राम ये ला रही हैं। जी बहुत शुक्रिया मोहम्मद दीन शाह साहब, आपने हमारे प्रोग्राम को पसंद किया। हजरत की भी अल्लाह ताला इनका साया हमारे सरों पे कायम रखे, अल्लाह ताला इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। जिस अंदाज से इसने जो है ना जो बयान करते, मैं हर प्रोग्राम इनका देखता हूँ माशाअल्लाह, और ईमान ताज़ा होता है। तो बराए मेहरबानी इनका हर हफ्ते जो है ना ऐसी प्रोग्राम हो तो बहुत खुशी होगी। अल्लाह सबको जज़ाए खैर दे दे। जी मोहम्मद दीन शाह साहब, आपके लिए खुशखबरी है कि ये हमारा हर जुमेरात को रात 10 बजे इश्क रहबर मुर्शिद हादी के उन्वान से प्रोग्राम हुआ करेगा और हज़रत अल्लामा साहब इसके अंदर जो है वो अपने ख्यालात के इज़हार फरमाया करेंगे। जी एक और कॉलर हमारे साथ है। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरे भाई, कौन और कहाँ से? मैं मोहम्मद यूसुफ कादरी मैनचेस्टर से बोल रहा हूँ। जी यूसुफ साहब, क्या इरशाद फरमाएंगे? अल्हम्दुलिल्लाह, पिछले दिनों आपसे मुलाकात हुई, मेरे यहाँ तशरीफ लाए थे आप। जी 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 यूसुफ भाई, कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत हज़रत ने बयान फरमाया है। अल्लाह पाक इनके इल्म और फिक्र में और इजाफा फरमाए। जी। और आपकी दुआ से मैंने भी हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला के दरबार शरीफ पे हाज़िरी दी है। माशाल्लाह माशाल्लाह, मुबारक हो। तो हमको भी दुआ में याद है इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। हज़रत अल्लामा साहब दुआ भी आपके लिए करेंगे और आप का शुक्रिया जो आपने हमारे प्रोग्राम को पसंद किया। और भी दोस्तों को दावत दें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पैगाम पहुँचाएँ कि जी 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 एक और कॉलर हमारे साथ है। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कौन मेरे भाई और कहाँ से? जी मैं मलक नवीद बोल रहा हूँ लंदन से। क्या हाल है? खैरियत से? जी मैं हेलो जी 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 नवीद भाई, इरशाद फरमाएं। जी मैं लंदन से बोल रहा हूँ, मैं इलामा साहब से बात कर रहा हूँ। जी जी अलामा साहब आपकी बात सुन रहे हैं। बिस्मिल्लाह वालेकुम जी साहब। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाह वालेकुम सर सलाम। क्या हाल है? आप खैरियत से हैं जनाब? ठीक है जी माशाल्लाह। हजरत बिलाल की शान में इलामा साहब ने बड़े अच्छे तरीके से, जी अल्लाह के शुक्र, बड़े अच्छे तरीके से आपने उनकी जिंदगी की सीरत पे रोशनी डाली। और आपकी जितनी भी बातें हैं माशाल्लाह इस तरह हैं कि दिल से सच्चाई निकलती है और दिल पर असर करती है। और जी नवीद भाई, बहुत शुक्रिया आपकी हमारे प्रोग्राम को पसंद करने का। जी अल्लामा साहब, लोगों की इस कसरत के साथ जो टेलीफोन कॉल आ रही है, मुझे अभी कंट्रोल रूम से बताया जा रहा है कि एक लाइन लगी हुई है। बस असल में मैं अर्ज़ कर रहा था कि हर सीना मोहब्बत से भरा हुआ है, बल्कि अब जो क्योंकि कांटे इतनी बिखर गए हैं तो हर इंसान चाहता है कि कोई मोहब्बत की सदा आए, सही, कहीं से कोई हवा का ताज़ा झोंका आए। सही। तो इससे बेहतर क्या हो सकता है कि हम उन मोहब्बत वाले लोग, उन प्यार वाले लोग जिन्होंने अपनी ज़िंदगियों को लगाकर अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत को परवान चढ़ाया है, अपने खून को, खून नाब को इस इश्क रसूल और इश्क खुदा के पौधे की जड़ों के अंदर अपना खून दिया है, बिल्कुल सही, खून से सेंचा है। बिल्कुल। अब जाहिर है कि जो काम उन्होंने, जिस तरह हमारे भाई मलिक साहब कह रहे थे कि दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, बिल्कुल। तो जो खून ने नाब और खून दिल, खून जिगर दे के जी जी जिन्होंने दास्तान रकम की है उनका नाम तो ज़िंदा है और वो तो असर करेगा। ये हमारी ज़ुबान में कोई असर नहीं है, हमारे बयान में नहीं है, उनकी ज़िंदगी का ज़िंदगी में असर है।
تو پتہ چلا کہ اس فتنہ و فساد کے دور میں جب ان ہستیوں کا ذکر کریں گے ان کے ذکر کی برکت سے لوگوں کے دل جو ہے انشاءاللہ یہ شعلے تھمیں گے. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہے. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون میرے بھائی اور کہاں سے؟ میں محمد زمان نام ہے, میں راجگیر سے بول رہا ہوں. جی زمان بھائی ارشاد فرمائیں.